يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک دفعہ نہیں کئی بار یہ بات کہی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان میں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، بڑا پیغام ہے، بڑا درس ہے۔ جس نشانی کو دیکھ کر کوئی اپنے خدا تک پہنچنا چاہے وہ اس وقت پہنچ سکتا ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نشانیوں کا تذکرہ کیا تھا جن کا تعلق آسمان سے ہے، اجرام فلکی سے ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں زمین کے اندر جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ ہے کہ وہ الذی مد الارض، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے۔ جس طرح آسمان کی وسعتوں کو آج تک کوئی نہیں ناپ سکا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آسمان کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں سے ختم ہوتا ہے، حالانکہ بڑے تیز رفتار سیارے ان کے پاس موجود ہیں، لیکن آسمان کی حدوں کو آج تک کوئی نہیں پا سکا۔ اسی طرح زمین کی حدوں کو بھی آج تک کوئی نہیں پا سکا ہے کہ زمین کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اور اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نشانیاں رکھی ہیں کہ اس کو ذلول بنا لیا ہے، تمہارے لیے تمہارا تابع فرمان بنا دیا ہے، اور تم اس کے راستوں پر چلتے ہو، اس کا رزق تم کھاتے ہو، اور پھر ایک دن تم نے آخر اسی زمین کے اندر چلا جانا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، زمین انسان کا اصل ہے۔ جتنا اس اصل کے قریب انسان ہوتا ہے، انسان اتنا اوریجنل اور حقیقی نظر آتا ہے۔ یہ خدا کے نبی جو تھے، انہوں نے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو زمین کے قریب رکھا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے تھے تو وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ اونچی جگہ پر بیٹھیں۔ جب زیادہ مجمع ہو گیا اور دقت ہو گئی لوگوں کو کہ آواز کس طرح پہنچایا جائے، تو پھر آپ نے ممبر بنایا اور پھر اس کے اوپر آپ نے تشریف رکھی۔ زمین نہ سخت ہے نہ نرم ہے، یہ لوہے کی طرح سخت بھی نہیں ہے، پتھر کی طرح سخت نہیں ہے، پہاڑ کی طرح سخت نہیں ہے، یہ پانی کی طرح نرم بھی نہیں ہے کہ پہاڑ کے اوپر، پتھر کے اوپر، لوہے کے اوپر اگر یہ زمین اس طرح کی ہوتی تو آپ زندگی کس طرح گزارتے۔ اور یہ پانی کی طرح، ربڑ کی طرح نرم بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر پاؤں رکھیں اور اس میں دھنس جائیں۔ عجیب خواص کی یہ زمین ہے جس کے اوپر آپ رہتے ہو، پھر اس کو پھیلا دیا ہے، اس کو ہموار بنا دیا ہے۔ اگر یہ زمین ہموار نہ ہوتی، ایک ٹکڑا، ایک فٹ، ایک آدھا کلومیٹر، 1 میٹر اوپر ہوتا، دوسرا نیچے ہوتا، تو تمہاری زندگی کس طرح گزرتی۔ پھر زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار قسم کے خزانے رکھے ہیں، تمہارے لیے پانی یہاں سے نکلتا ہے، تیل یہاں سے نکلتا ہے، اس کے بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواص رکھے ہیں۔ اس کے اوپر غور کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی ہے انسان کو۔ وَجَعَلَ الْأَرْضَ، اور پھر فرمایا کہ پھر اس کے اوپر اس نے پتھروں کو رکھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسان سے زیادہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ کیا پہچانتے ہیں؟ وہ اس طرح پہچانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ وہ خدا کے خوف سے پٹ پڑتے ہیں، خدا کے خوف سے ان کا سینہ کلیجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اس میں سے پانی بہہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے وہ پڑتے ہیں۔ اور پھر ان پتھروں کو دیکھ کر، ان پہاڑوں کو دیکھ کر، ان پانیوں کو دیکھ کر، جن کی عقل تھوڑی ہوتی ہے اور علم کم ہوتا ہے، وہ ان کو خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کے بندے ہیں۔ ایک عرصے تک آپ کے پڑوس کی سرزمین، بلکہ آج تک ناگا پربت کو پوجا جاتا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اور اس کے اوپر چڑھنا اور اس کے اوپر اس کو کوئی کام کرنا ان کے نزدیک یہ بڑی گستاخی ہے۔ آج شاید نہ ہو، لیکن اس سے پہلے تو ہوتا رہا ہندوستان میں۔ یہ گنگا جو تھی اس کو لوگ اپنا خدا کہتے تھے۔ جب ہندوستان میں انگریز آیا اور اس نے گنگا سے نہریں جب نکالی تو ایک شور مچ گیا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے خدا سے نہریں نکالے گا اب یہ انگریز، اور یہ ہمارے خدا کو بانٹ دے گا اور تقسیم کر دے گا۔ سمندر کو انہوں نے خدا سمجھا ہے، اور مشرق اقوام ایک عرصے تک سمندروں کا سفر نہیں کرتی تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں نے بحری بیڑے بنائے اور کشتیاں بنائی اور انہوں نے سمندروں کا سفر کیا اور ترقی کی بالکل آخری انتہا کو جا کر چھو لیا۔ 1890 میں آپ اندازہ لگائیں کہ مہاتما گاندھی نے تعلیم کے لیے سفر کیا تھا اور سمندر کے راستے پر سفر کیا تھا، تو ایک شور مچ گیا تھا کہ دیکھیے یہ ہندوؤں کا لیڈر ہے اور یہ خدا کے اندر گھس کر، یہ خدا کے اندر یعنی خدا پر سفر کر کے، سمندروں میں سفر کر کے یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہاں بھی ہو گیا ہے،
کسی بات کی سمجھ نہیں ہے، اپنے خدا کے اوپر سفر کر کے گیا ہے۔ تو بعد میں مہاتما نے سمجھایا بھائی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ترقی کے راستے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے اگر تم سمندروں کو استعمال نہیں کرو گے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا یہ ہے کہ اس نے جعل فیہا رواسیہ، اس میں اس نے ان پہاڑوں کو، ان بوجھوں کو رکھا۔ راسیہ دراصل کہتے ہیں جمی ہوئی محکم چیز کو، اس چیز کو اس نے زمین کے اوپر رکھا۔ وانہارا، اور پھر اس سے نہریں نکالی اس نے۔ یہ پہاڑوں اور نہروں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، ایک تو ان سے اندر سے نہریں نکلتی ہیں، جہاں پہاڑ ہوتا ہے وہاں پانی بھی ہوتا ہے۔ تو پھر ارشاد ہوا کہ من کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل اس سے اگائے ہیں۔ اور من کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں میں جعل فیہا زوجین اثنین، اس نے بنا دیا ہے زوجین اثنین، ہر قسم کے جوڑے بنا دیے ہیں، دو جوڑے بنا دیے۔ یعنی اس کے دو مراد ہیں کہ ہر پھل جو ہے اس کی ایک ورائٹی نہیں ہے، زمین ایک ہے، پانی ایک جیسا لگا ہے، کھاد ایک جیسی دی گئی ہے، زمین ایک جیسی تیار کی گئی ہے، لیکن وہاں سے اگر پھل اگے ہیں تو ایک پودے کا ذائقہ کچھ ہے اور دوسرے پودے کا ذائقہ کچھ ہے۔ ایک پہاڑ کا رنگ کچھ ہے، دوسرے ایک انار کا رنگ کچھ ہے، دوسرے انار کا رنگ کچھ ہے۔ ایک سیب کا ذائقہ کچھ ہے، دوسرے سیب کا ذائقہ کچھ ہے۔ گویا ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے شاندار طریقے سے پیدا کیا ہے۔ پھلوں میں سے کسی ایک پھل کو اٹھا کر دیکھیں، بے اختیار اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو جی کرتا ہے۔ پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیکنگ کی ہے۔ آج انار ہے، آج سیب ہے، آج کے پھلوں کو دیکھ لیں کس طرح اللہ پاک نے اس کے اوپر ایک خوبصورت غلاف چڑھایا ہے تاکہ میرے بندوں تک جب وہ پہنچے تو اس کے اوپر کی گرد غبار لگی ہوئی نہ ہو۔ جی کس طرح ہر پھل کے اوپر اللہ پاک نے ایک بالکل پوسٹ چڑھا دی ہے، کھال چڑھا دی ہے، خوبصورت پیکنگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے اس کو پیش کیا ہے، اور ہر پھل کا ذائقہ دوسرے پھل سے مختلف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یغشی اللیل النہار، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں دیکھو کہ اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے لیکن ایک دوسرے کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ کبھی رات نے کبھی دن کے سامنے، دن نے کبھی رات کے سامنے انکار نہیں کیا ہے کہ میں زمین پر اپنا قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اس ضد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حیات رکھی ہے، ایک بقا رکھی ہے۔ جی ہر چیز کا اللہ پاک نے ایک جوڑ بنایا ہے، اور اسی جوڑ کے نتیجے میں یہ نسل انسانی چل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان ساری چیزوں میں لآیات نشانیاں ہیں، لیکن اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں یتفکرون، جو غور کرتی ہے، جو فکر کرتی ہے، اس قوم کے لیے ان ساری چیزوں میں بے پناہ نشانیاں ہیں۔ یعنی اجرام فلکی کا تعلق کس سے ہے؟ زمین سے ہے، زمین کا تعلق پھر درختوں کے ساتھ ہے۔ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے ان ساری ضدوں کے اوپر ایک خدا کی حکمرانی ہے، ایک خدا کا ارادہ چل رہا ہے۔ اسی خدا کے ارادے، ایک خدا کا ارادہ نہ ہوتا اور یہاں بہت سارے خدا ہوتے تو یہ زمین میں کب کا فساد برپا ہو چکا ہوتا اور یہ زمین اپنی بقا کو باقی نہ رہ سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جس نشانی کے اوپر بھی تم غور کرو گے تمہیں وہ خدا تک پہنچا دے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پر غور کرنے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا